5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اسلام نے دیا ہے، تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسی دوسرے کا مال، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا۔ توجہ سنیں۔ اور پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے۔ جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو۔ لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے۔ جان کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، مال کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، عزت کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے، اپنے نسب کی حفاظت کرو اور دوسرے کے نسب کی حفاظت کرو۔ نسب کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نسب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ بغیر شادی شدہ بچے پیدا ہونے نہ دینا، ورنہ اس کا نسب ہی نہیں معلوم ہوگا۔ اسلام نسب کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ آج یورپ میں جا کر کے پوچھو تو ان کا نسب ہی نہیں معلوم ہے، ان کا باپ کون تھا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی کیا ہی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو تصور لایا گیا یہ تو ابھی کم ہے ہمارے معاشرے میں، وہاں تو پورے مزہ چکھنے کا نام فرینڈ شپ ہے۔ پوری شادی شدہ زندگی 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی گرل فرینڈ ہے ہماری۔ یہ نسب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ 5ویں چیز ہے جو بہت اہم ہے، اسلام نے کہا ہر مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ دوسرے کے دین سے چھیڑ چھاڑ بھی نہ ہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ہاں بغیر علم کہ وہ پھر اللہ کو گالی دیں گے۔ تو یہاں دین کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری۔ یہ 5 چیزوں کی آپ حفاظت کر لے جاؤ، معاشرہ کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوگا، نظام برقرار رہے گا۔